ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، باب 39 حوالہ دے کر جا رہا ہوں۔ اکثر لوگ آج کل نیٹ کا دور ہے، کہتے ہیں قاری صاحب وہ حدیث نہیں ملی تھی، تو مختلف چھاپے ہوتے ہیں، بیروتی چھاپے میں اور حدیث پاک کا نمبر ہوتا ہے اور عام چھاپے میں اور حدیث پاک کا نمبر ہوتا ہے، اور میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ بیروتی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، اما جان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میرے منہ سے بھی الفاظ نہ نکلے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول تیرے ساتھ حق تلفی کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ فلاں دن فلاں زوجہ کے پاس جانا ہے۔ اس دن جو باری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بتقاضۂ بشریت، ذرا الفاظ پر غور کرنی ہے، بتقاضۂ بشریت میں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب بعد میں اما جان فرما رہی ہیں، پیارے محبوب نے پہلے بیان فرما دیا ہے کہ اے عائشہ تم نے یہ گمان کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی غیب کی بھی خبریں رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو باتیں بیان میں نے کی ہیں کہ جنت البقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، قبرستان میں جانا سنت رسول ہے، اور دوسری بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اما جان کے بولنے سے پہلے بتایا ہے جو ان کے دل ان کے ذہن میں بات آئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی بھی خبریں رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول کیا عائشہ تیرے ساتھ حق تلفی کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہاں بات صرف رسول اللہ کی تھی، یہاں پر بات حج صاحب صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھی، لیکن پیارے محبوب نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے محبوب کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ذہن میں آئی، اس کا بھی مفہوم بیان کرتا چلوں۔ اللہ رب العالمین کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو، فرمایا اس کا حامی و مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تین باتیں حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جو 15 شعبان شب ہے نا، شب، اس رات کو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی ہیں، فرمایا ان کے بکریوں کے جو بال ہیں نا، فرمایا اتنے لوگ اللہ رب العالمین دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اچھا آگے امام ترمذی کیا لکھتے ہیں؟ امام ترمذی لکھتے ہیں، فرمایا یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کے راوی صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے، فرمایا اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ ایک اور حدیث بات توجہ رکھنی ہے، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ آج مسئلے مسائل جو اس رات کے متعلق اٹھتے ہیں انشاءاللہ آپ لے کر جائیں گے۔